أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالقاها فإذا هي حية تسعى اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ طٰہٰ جو قرآن مجید کا 20 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 20 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پس موسیٰ علیہ السلام نے اس سے یعنی عصا کو پھینکا تو وہ یکایک سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ لاٹھی کا دفتن سانپ بن جانا معجزہ ہے۔ معجزات عام طبیعتی قوانین کے دائرے میں وقوع پذیر نہیں ہوتے، کیونکہ ایک خشک لکڑی کا دفتن متحرک سانپ میں تبدیل ہونا عام طبیعتی قوانین کے تحت ممکن نہیں ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ معجزے کو عام طبیعتی قوانین کے تناظر میں دیکھنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ معجزے کے پیچھے اس کے اپنے علل و اسباب ہوتے ہیں جنہیں ہر کوئی تسخیر نہیں کر سکتا۔ یہاں سے معجزہ ہوتا ہے۔ کسی مریض کو دوائی کے ذریعے شفا ملی ہے تو اس کے علل و اسباب قابل تسخیر ہیں، اور اگر دست مسیحا سے شفا ملی ہے تو یہاں جو علل و اسباب کار فرما رہے ہیں وہ دوسروں کے لیے قابل تسخیر نہیں ہے۔ واضح ہے کہ مصر میں جہاں موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ کرنا تھی، وہاں سانپ کی حیثیت ایک دیوتا کی تھی اور اس کی پوجا ہوا کرتی تھی۔ یہ تفسیر دریابادی میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر چاہے اپنا فضل و کرم کر سکتا ہے، اور جو ضلالت و گمراہی سے بچنا چاہے اللہ اسے ضلالت و گمراہی سے بچا لیتا ہے۔ سورہ بقرہ جو قرآن مجید کا 2 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 16 میں ارشاد الہی ہوتا ہے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، پھر نہ ان کی تجارت ہی نے انہیں کچھ نفع دیا اور نہ ہی ان لوگوں نے ہدایت پائی۔ اور سورہ اعراف جو قرآن مجید کا 7 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 30 میں ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ فریقاً ہدی و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک فریق کو اس نے ہدایت کی اور ایک فریق پر گمراہی سوار ہو گئی۔ سورہ مریم جو قرآن مجید کا 19 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 75 میں ارشاد الہی ہو رہا ہے قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہے، خدا اس کو ڈھیل ہی دیتا چلا جاتا ہے۔ سورہ اعراف جو قرآن مجید کا 7 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 202 میں ارشاد الہی ہوتا ہے کہ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، ان کافروں کے بھائی بند شیطان ان کو پکڑ کے گمراہی کی طرف گھسیٹتے ہیں، پھر کسی طرح کی کوتاہی بھی نہیں کرتے۔ اس سلسلے میں مزید آیات بھی موجود ہیں، جیسے سورہ بقرہ کی آیت 175 اور 256، سورہ نساء جو قرآن مجید کا 4 سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 44، سورہ اعراف جو قرآن مجید کا 7 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 61 اور 146۔ امام حسن علیہ السلام کو امیر المومنین حضرت علیہ السلام کی وصیت سے اقتباس کہ جو چیز جانتے نہیں اس کے متعلق بات نہ کرو، اور جس چیز کا تم سے تعلق نہیں اس کے بارے میں زبان نہ ہلاؤ، جس راہ میں بھٹک جانے کا اندیشہ ہو اس راہ میں قدم نہ اٹھاؤ، کیونکہ بھٹکنے کی سرگردانیاں دیکھ کر قدم روک لینا خطرات مول لینے سے بہتر ہے۔ مزید مولا فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو گمراہی میں بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہدایت کی طرف نہیں پلٹتا، اور گمراہی کے ساتھ پرہیزگاری کہاں، گمراہی بدترین برائی ہے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ رکھے اور گمراہ لوگوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔